السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، کل کے سبق میں ہم تختی نمبر 2 کے حروف مرکبات کا دوسرا پیج پڑھ چکے ہیں اور اس کی تفصیل بھی پڑھ چکے ہیں کہ کس لفظ کو کتنا ہم نے لمبا کرنا ہے اور کون سے لفظ کو لمبا نہیں کرنا، اور جو ان کے پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ بھی ہم کل کے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے پہلے بھی میں یہ ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ جو تختی نمبر 1 ہے، تختی نمبر 1 حروف مفردات، جو حروف تہجی کے نام سے، جن کا نام حروف تہجی ہے اور وہ خود مفردات ہے۔ مفردات کا مطلب میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مفردات کا مطلب ہوتا ہے، مفرد کا مطلب الگ، ایک حرف، اور چونکہ حروف تہجی یہ بھی الگ الگ ہیں، ایک ایک حرف ہے، تو اس لیے ان کو بھی مفردات کہا جاتا ہے۔ تو بات جو کرنی تھی وہ یہ ہے کہ حروف مرکبات کو سمجھنے کے لیے، یا حروف مرکبات کے علاوہ اس کے بعد جتنی بھی اسباق ہے، یعنی قاعدے کی جتنی بھی تختیاں ہیں، ان سب کو سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کو پہلے حروف مفردات یعنی حروف تہجی کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہوگا، اور ان اسباق کو جو حروف تہجی کے اندر جو ہم 7 اسباق پڑھ چکے ہیں، ان اسباق کو ہمیں پہلے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، تو تب جا کر جو ہے ہمیں قاعدے کے آنے والے جتنے تختیاں ہیں اور جتنے اسباق ہیں، تب جا کر ہمیں جو ہے وہ اسباق اور وہ تختیاں سمجھنا ہمیں جو ہے انتہائی آسان لگے گا، اور ہم جو ہے ان کو اچھی طریقے سے سمجھنے اور سیکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ لیکن میں بار بار یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں اور بار بار آپ لوگوں کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ اس کے لیے شرط یہی ہے کہ ہمیں پہلے حروف تہجی کو اچھی طریقے سے سیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور جو ہم اسباق پڑھا چکے ہیں، پچھلے 7 اسباق حروف تہجی میں ہم 7 اسباق پڑھا چکے ہیں، تو ان ویڈیوز کو آپ لوگوں کو واچ کرنا ہوگا، اور وہ جو ہے آپ گھنٹہ لگا لیں، آپ 1 گھنٹہ آپ لوگوں کو وہاں پر دینا ہوگا۔ تو یقین کریں، اگر آپ نے اپنی زندگی کا وہاں پر وہ 1 گھنٹہ دیا نا ان ویڈیوز کو، تو انشاءاللہ العزیز میں آپ لوگوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ قاعدے کو کما حق ہو سیکھ جائیں گے، اور آپ جو ہے آپ کے الفاظ، آپ لوگوں کے بفضل اللہ آپ کے الفاظ درست ہو جائیں گے۔ ہاں، یہ ہے کہ بس ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو اس پر تھوڑا سا پریکٹس کرنا پڑے گا، تھوڑا سا جو ہے خود آپس میں مطلب تھوڑا سا جو ہے پریکٹس کرنا پڑے گا آپ کو، بار بار 3-4 بار آپ لوگوں کو وہ اسباق دہرانے ہوں گے، لیکن زیادہ محنت آپ کو نہیں کرنی پڑے گی۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ جب حروف مفردات یعنی حروف تہجی کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں، اور وہ آپ لوگوں کو جس طرح ان کا طریقہ ہے پڑھنے کا، اور جو ان کا جو تفصیل ہے، اگر وہ آپ کو سمجھ آ گئی تو اس کا یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ جو قاعدے کے بقیہ اسباق ہیں، یعنی جو بقیہ تختیاں ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے انتہائی آسان ہوں گی، اور ان کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ہی جو ہے وہ ایزی ہوگا۔ اور جب یہ ایزی ہوگا اور قاعدہ آپ سیکھ جائیں گے، سارا قاعدہ، تو اس سے پھر جو ہے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ قرآن کو سمجھنا جو ہے آپ لوگوں کے لیے انتہائی آسان ہوگا، اور آپ لوگ قرآن کو بخوبی پڑھ سکیں گے، کسی استاد کو آپ لوگوں کے جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑے گی آپ لوگوں کو۔ تو یہ ہے کہ بس اس سے دنیا اور آخرت کا فائدہ بھی ہے۔ ظاہر ہے قرآن تو ہم لوگوں نے پڑھنا ہے، تلاوت تو ہم لوگوں نے کرنی ہے، جو ہے وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پہلے ویڈیوز میں بھی، کہ
جو حافظ نہیں ہے اس کے لیے کم از کم 1-2 رکوع روزانہ کی تلاوت جو ہے یہ لازمی ہے. جو ہے اس سے گھر میں برکت آتی ہے اور گھر میں جو ہے اس سے خوشحالیاں آتی ہیں تلاوت سے، اور بہت سارے فوائد ہیں، بہت بے شمار بے پناہ فوائد ہے جو ہے اس کے تلاوت کی. اور جو حافظ ہے ان کو تو 1-1.5 سپارہ پڑھنا چاہیے، کم از کم 1-2 سپارے روزانہ کی تلاوت کرنی چاہیے. تو چلے جی چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب. تو ہمارا آج کا سبق حروف مرکبات کا تیسرا پیج ہے. تیسرا جو ہے وہ پیج جس کو ہم نے 3 پیج بنائے تھے، 3 حصے کیے تھے، تو تیسرا حصہ ہے حروف مرکبات کا. پہلا لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، خاز یا را تاز سین شین سین لام شین لام صاد ضاد طا ظا عین غین عین جیم غین حاء با عین یا غین با عین دال تا غین ذال فا قاف واو قاف لام فا واو قاف واو نون قاف را یا فا را یا فا میم میم حمزہ حمزہ الف حمزہ واو حمزہ یا سین حمزہ لام. تو دوستو آج کا سبق ہمارا اتنا ہی ہے. جس طرح جو ہے میں نے جس طریقے سے میں نے ان کو پڑھا جو ہے ان الفاظ کو، تو اسی طریقے سے آپ لوگوں نے بھی ان کو پڑھنا ہے، اسی طریقے سے آپ لوگوں نے بھی جو ہے اس پر پریکٹس کرنا ہے. یعنی جو حروف لمبے کرنے ہیں ان کو اسی طرح، جن کو لمبا کرنا چاہیے ان کو اسی طرح آپ لوگوں نے لمبے کرنے ہیں، اور جن حروف کو لمبا نہیں کرنا بلکہ ان کو جو ہے وہ چھوٹا پڑھنا ہے تو ان کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے. تو طریقہ جو ہے پہلے آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کہ جو بھی طریقہ ہے، جو بھی جو ہے وہ پڑھنے کا جو اصل اس کا طریقہ ہے، اس کو آپ لوگوں کو جو ہے آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ العزیز پھر جو ہے آپ لوگوں کو اس کا کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، اس بارے میں کوئی مشکل نہیں آئے گی آپ لوگوں کو. تو آج کا سبق اتنا ہی ہے. ملتے ہیں کل. اللہ حافظ.